نماز ہے جو معراج کا خاص تحفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ابدیت کا بندے سے اظہار ہوگا۔ اور سنیے تمہارے رسول کیا فرما رہے ہیں، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری بھری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ میں کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ عاشق رسول ہو اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو کہ نمازیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر میں جا رہے ہیں، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک شاخ پہ زرد پتوں کا گہنا دیکھ کر کے حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑا اور جنبش دی، جتنے پتے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پلٹ کے حضرت ابو عثمان کو دیکھا، کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ایک درخت آیا، حضور نے یوں شاخ پکڑی، جھٹکا دیا، جتنے پتے تھے جھڑ گئے۔ میں یہ خوبصورت منظر دیکھتا رہ گیا، لیکن حضور سے میں نے پوچھا نہیں۔ تو حضور نے مجھے کہا اے سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے جھٹکا دیا ہے اور کوئی پتا بھی باقی نہیں رہا، جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اور بندہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے بدن کے جتنے گناہ ہیں اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو، تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاک اور ستھرا ہو کے تو کھڑا رہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، گناہ ایک سمت ڈھیر لگا ہوا ہے، نماز پڑھ کے جب جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر کی طرف چلا جائے۔ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جس کو رب کے حضور سجدہ نصیب نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی ڈائی کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھتا؟ رب تجھے توفیق نہیں دیتا ہے، اپنی دہلیز پہ تجھے بلاتا نہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور 5 گانا آواز اذان کی آ رہی ہوتی ہے لیکن نصیب نہیں ہے، اللہ انہیں بلا ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی ہے۔ بلکہ آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے، بعض اوقات کسی مسجد کی ہمسائیگی میں فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے، مسجد سے وضو کیا، اب ظہر کے بعد جنازہ یا عصر کے بعد جنازہ کسی نماز کے بعد، تو لوگ باہر کھڑے، اندر جماعت ہو رہی ہے، وہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ جی جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر جنازہ پڑھنے آئے تھے تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا فرض اس کی تو اندر ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن باہر کھڑے کے کھڑے ہیں، فارغ ہیں، کام بھی کوئی نہیں، وضو بھی کیا ہوا ہے، لیکن اندر جانے کی توفیق نہیں ہے۔